اقتصادی مشاورتی کمیٹی نواز حکومت اور چین کے درمیان سی پیک معاہدوں سے ناخوش۔ عبدالرزاق داؤد کا حکومت کو 1 سال کے لیے راہداری منصوبے پر عمل درآمد روکنے کا مشورہ۔ معاہدوں میں چینی کمپنیز کو مراعات سے پاکستانی کمپنیز کو نقصان ہو رہا ہے، ارکان کا موقف۔ پاکستان اور چین کا سی پیک منصوبوں میں دوست ممالک کی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ منصوبوں میں سماجی اور علاقائی ترقی کی اسکیمیں بھی شامل کی جائیں گی۔ برآمدات بڑھانے کے لیے گوادر کو ترجیح دی جائے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی گیس کی قیمت بڑھانے پر غور کرے گی۔ ملک میں کھاد کی فراہمی کی صورتحال کا جائزہ۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا پہلا اجلاس منگل کو بلا لیا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے سخت اور غیر مقبول فیصلے کرنے کی ٹھان لی۔ فواد چودھری کا بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانے کا عندیہ۔ لیگی حکومت کے مبینہ غلط فیصلوں کو بھی اجاگر کرنے کا فیصلہ۔ عام انتخابات میں خواتین کے 10% سے کم ٹرن اوور پر پی کے 23 شانگلہ میں دوبارہ پولنگ جاری۔ 2,05,55 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ حفاظت پر فوج تعینات۔ کراچی میں عوام کے بعد سرکار بھی اسٹریٹ کرمنلز کا شکار۔ سچل تھانے کی حدود میں سیکرٹری سندھ اسمبلی کی چھینی گئی گاڑی برآمد نہ کی جا سکی۔ میئر کراچی کی گاڑی کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کو محرم الحرام کے دوران غیر معمولی انتظامات کرنے کی ہدایت۔ گھروں میں مجالس کی اطلاع متعلقہ تھانوں کو دینا لازمی قرار۔ پولیس اور رینجرز افسران کی اجلاس کو امن و امان پر بریفنگ۔ کوئٹہ پولیس کے 171 جوانوں کی دھرتی کی حفاظت کی قسم۔ آر ٹی سی کینٹ میں 11ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں دشمنوں کے مذموم ارادے ناکام بنانے کا عزم۔ کراچی میں مصنوعی دل لگوانے والے 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ جولائی میں NICVD میں 4 افراد کو میکینیکل ہارٹ ڈیوائس لگائی گئی تھی۔ کراچی میں ہی کونگو وائرس ایک اور زندگی نکل گیا۔ کہیں آگ سے بچاؤ کا انتظام نہیں، کہیں ہنگامی صورتحال پہ اترنے کے لیے سیڑھیاں نہیں۔ لاہور کی 125 سے زائد بلند عمارتیں خطرہ بن گئیں۔ سول ڈیفنس کی رپورٹ نے آنکھیں کھول دی۔ جنوبی سوڈان میں جوبا ایئرپورٹ سے یرول جانے والا طیارہ گر کر تباہ۔ حادثے میں 23 میں سے 21 مسافر ہلاک، 2 کو زندہ بچا لیا گیا۔ 3 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ افغانستان کے صوبہ قندوز میں چیک پوسٹ پر طالبان کا حملہ، 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک، 18 زخمی۔ جڑاوالا میں جائیداد کے تنازع پر بھائی کے ہاتھوں 2 بہنیں قتل۔ ملزم نے نازیہ اور شازیہ کو جائیداد میں نام نہ لکھنے پر گولیاں ماری۔ کبیروالا میں دوسری شادی کرنے والے کو سالوں نے مار ڈالا۔ بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کانگریس اور دیگر تنظیموں کی ہڑتال۔ بھارت بند کے نام سے ہڑتال سے 11 ریاستوں میں زندگی رک گئی۔ تعلیمی اداروں پر تالے پڑ گئے۔ قومی کھلاڑی بھی ڈیم فنڈ میں حصہ ڈالنے کے لیے پیش۔ ٹیم 32 لاکھ روپے جمع کروائے گی۔ سرفراز احمد ایشیا کپ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرجوش۔ سربیا کے نوواک جوکووچ کی شاندار فارم برقرار، ایک اور US اوپن ٹائٹل کر لیا اپنے نام۔ گرینڈ سلیم فائنل میں یوان مارٹل ڈیل پوٹرو کو شکست دے دی۔ لندن کے فیشن میلے میں سرد موسم کے پہناووں کے چرچے۔ ریمپ پر بل کھاتی ماڈلز نے ڈیزائنر ہینڈ بیگز اور لانگ شوز بھی ہٹ کرا دیے۔ اور امریکی باکس آفس پر خوف و دہشت سے بھرپور فلم دی نن کا راج، 3 روز میں $5 کروڑ 40 لاکھ کما لیے۔ کریزی رچ ایشینز کی دوسری پوزیشن برقرار۔